آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں مشرکین کے دھوکے میں رہنے کو بیان فرمایا کہ مشرکین دھوکے میں ہیں، چونکہ اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے تھے اور اس نیت کے ساتھ کر رہے تھے کہ قیامت کے دن یعنی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ قیامت کا تو نظریہ ان کا نہیں تھا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو خلاق کائنات جو ہے ان کے سارے نقصان کو سامنے کر دے گا، وہ یوں کہ اس وقت ان کا نقصان ان پر عیاں ہوگا جس وقت اس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہوگا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اس وقت اس کا نقصان ان پر ظاہر ہوگا جس وقت ازالہ ہی ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت والے دن جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ معبودان وہ معبودان باطلہ جن کی ہم پوجا کرتے تھے وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، یعنی کہ ہمیں تو کوئی نفع نہیں ہوا ان کی عبادت کرنے کا، تو ظاہری بات ہے اب وہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ اب تو سیدھا فیصلہ ہونا ہے جنت کا یا جہنم کا ہے، اور ان کا فیصلہ پکا جہنم جانے کا ہونا ہے۔ تو اب تو کوئی نیکی کا راہ نہیں بچا، اب تو عقیدہ صحیحہ کو اپنانے کا راستہ ہی نہیں رہا پیچھے، تو کیا کریں گے وہ؟ یعنی کہ ایسے وقت میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے بندے پر کہ نقصان ہو جائے اور اس کو مہلت مل جائے اس کے ازالے کی۔ نقصان بھی ہو گیا ہے لیکن پھر خلاق کائنات کا یہ فضل ہوا ہے کہ اس کو مہلت مل گئی ہے اس کے ازالے کی، اپنا ازالہ کر لے، نقصان کو دور کر لے، نفع جو ہے اس نقصان کی صورت میں جو نفع فوت ہو رہا تھا اس نفع کو حاصل کر لے، تو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا ہے۔ لیکن جو بندہ، اب کتنے سارے لوگ ہیں جیسے کہ بزرگ رحمہ اللہ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا جی حضرت توبہ کرنے آیا ہوں، توبہ قبول ہو سکتی ہے میری؟ فرمایا یار توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا 60 سال عمر گناہوں میں بتائی ہے میں نے۔ فرمایا یار شکر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ابھی آنکھیں کھول دی ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، یعنی کہ ابھی بھی اس نقصان کا ازالہ ممکن ہے، 60 سال کے گناہوں کا ازالہ میں ممکن ہے ابھی۔ فرمایا کہ ناممکن تب بنتا جب تیری آنکھیں بند ہو جاتی، تیرے لیے توبہ کے راستے مسدود ہو جاتے اور تیرے لیے کوئی راستہ ہی نہ بچتا اس کے ازالے کا۔ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر کرم فرمایا ہے، ابھی تو 60 سال تو نے گناہ کیے، ابھی تو نے توبہ کی ہے، ادھر مر جائے تو تیرے 60 سال کے گناہوں کا حساب نہیں ہونا، اسی توبہ کی برکت سے تیرے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے گا، ازالہ ممکن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک انسان جو ہے وہ غرغرے کی حالت تک نہ پہنچ جائے، میرا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے تمام راستے کھولے رکھتا ہے، تمام راستے کھولے رکھتا ہے۔ اور آقا کے سامنے فرمایا کہ حدیث پاک میں 1 سال پہلے توبہ کر لے، 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، اس طرح کر کے آخری جو الفاظ ہیں میرے آقا کے سامنے کے، میں کہ غرغرے کے وقت آنے سے پہلے کو بندہ توبہ کر لے تو میں اس وقت بھی ازالہ ممکن ہے، اس وقت بھی ازالہ ممکن۔ اندازہ لگائیں کتنے سارے نقصان ہیں ہم کرتے ہیں ان کا ازالہ ممکن ہوتا ہے، اور کئی نقصان ایسے ہوتے ہیں جن کا ازالہ ہی ممکن کو، جیسے آج ہم ہیں نا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بے کاموں کے بنا کسی کام کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹائم کلنگ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹائم کلنگ کر رہے ہیں جی۔ وہ ٹائم کلنگ کیا کر رہے ہو بھائی؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج اسی وقت، یہی وقت جو چل رہا ہے، جس وقت کو میں اور آپ ہم
فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، اسی وقت میں کسی قبر والے سے جا کر کے پوچھیں ہاں تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تو قسم خدا کی وہ چیخ چلا کر کہے گا، وہ کہے گا بھائی تمہارے لیے غنیمت ہے، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارا تو ازالہ ممکن نہیں ہے، تمہارے لیے تو ازالہ ممکن ہے، اپنا ازالہ کر سکتے ہو نقصان کا، اتنی زندگی کا نقصان کر بیٹھے ہو، ابھی ازالہ کر لو تمہارے لیے۔ وہ تڑپ رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے وقت مانگ رہے ہیں، مولا ہمیں تھوڑا سا وقت دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں، نیکی کا راہ اپنائیں گے، لوگوں کو گناہ سے روکیں گے، خود گناہوں سے روکیں گے۔ وہ تڑپ رہے ہیں، وہ چیخ چلا رہے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں وہ، اور ایک آج ہم ہیں یار، قبریں تو ہمارے سامنے ہیں نا ان کی، اس حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا جو صادق اور مصدوق ہستی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا ہے، رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے قبروں میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، قیامت والے دن کیا کہیں گے۔ کئی بار آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں، قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ یا اللہ ایک بار ہمیں بھیج دے بس، جی پھر دیکھنا کہ ہم کیسے تیرا عقیدہ توحید بھی اپناتے ہیں، عقیدہ نبوت اور رسالت بھی اپناتے ہیں، اور کیسے ہم تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، مولا ایک بار ہمیں بھیج دے دنیا میں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا ابھی ازالہ ممکن نہیں ہے نقصان کا، نقصان تم کر چکے ہو۔ وہی حال اس وقت آج ہم کر رہے ہیں، ہمارے لیے ازالہ ممکن ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، امن بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ احساس ہمیں کب ہوگا؟ احساس ہمیں تب ہوگا جب ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ہماری طبیعت ہو چکی ہے، ویسے ہی اگر غور کیا جائے نا، طبیعت ہو چکی ہے ہماری۔ کسی بندے کے ساتھ ہماری لڑائی پڑ گئی، جب تک مرے نہیں نا تب تک معافی نہیں ہوتی اس سے، جب تک مرے نہیں صلح نہیں کریں گے ہم۔ مر گیا چل یار چھڈو، ہوں معاف کر دو، اب کوئی مسئلہ نہیں ہمارا اس کے ساتھ، تو بھائی اب تو وہ ازالہ ہی ممکن نہیں، اب تو وہ گیا بیچارہ، وہ تو دل میں میل لے کے گیا نا آپ کے لیے کہ آپ جناب اس کے ساتھ منہ بنائے ہوئے تھے، آپ اس کے ساتھ لڑے ہوئے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، پورا مہینہ ہم سستیوں میں گزار دیں گے، پورا مہینہ سستیوں میں گزار دیں گے، ہیں جی قرآن پاک کی تلاوت کوئی نہیں، ذکر و فکر کوئی نہیں، ایسے سوئے ہیں تو سوئے ہو مہینہ، ہیں جی گپے مار رہے ہیں تو گپے مار رہے ہیں۔ خواتین بیچاری تو وہ زور سے پہلے جناب افطاری کا نظام شروع ہو گیا، تیاری شروع ہو گئی، افطاری زور سے بھی پہلے شروع ہو گئی، افطاری کی تیاری شروع ہو گئی۔ کیوں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا، دسترخوان کو جتنا لمبا کرتے جائیں گے اتنی ہماری عبادت سے، ذکر و فکر سے، اللہ اللہ کرنے سے ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ جیسے جناب یہ شروع ہو گیا، آخری 10 دن شروع ہوئے تو خواتین نے جناب مارکیٹ کی راہ لے لی، شاپنگ شروع ہو گئی عید شریف کی۔ جناب کیا کمال عید بنائی ہے ہم نے، کیا رمضان کے روزے رکھے ہم نے، روحانیت کو ہم نے اپنے قریب تک نہیں آنے دیا۔ رمضان شریف کے دن آئیں گے جناب عصر سے بھی پہلے، اور ٹی وی والے منحوس وہ بیٹھ جائیں گے پروگرام لے کے، جناب وہ خواتین جو سارا سال جناب ڈرامے فلمیں بناتی تھیں وہ جناب میک اپ کر کے بیٹھ جائیں گی، جناب ان کو روزہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ میں نے کہا ان کو بتاؤ تمہارا ایمان کیسے ٹوٹتا ہے، یہ بتاؤ ان کو۔ مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، وہ خاتون بیٹھی پوچھتے ہیں مولوی صاحب بتائیں روزہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ میں نے کہا ان کو بتاؤ تمہیں دیکھنے والوں کا روزہ رہتا ہی کوئی نہیں، ٹوٹنے والی کون سی بات ہے، کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ پورا مہینہ ہم ایسے گزاریں گے، پورے مہینے کے بعد جا کے کئیوں کو تو احساس بھی نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا ہے، کئی بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے پھر پورا مہینہ ایسے گزار دیا ہم نے، سستی میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ یہی چیزیں جو ہیں یہ بندے مومن کو، کافر تو کافر ہیں، بندہ مومن کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی یہی کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کی خدمت کر رہے تھے، ان کی سیوا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما زادوہم غیر تتبیب، فرمایا کہ ان کی اس سیوا نے، ان کی اس خدمت نے ان کے نقصان کو ہی بڑھایا ہے، ان کا نقصان ہی بڑھتا گیا ہے، اور نقصان ان پر کھلا تب ہے جب ازالہ ممکن نہیں رہا۔ بھائی ازالہ ممکن نہیں رہا۔ رمضان شریف میں ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب ازالہ ممکن نہیں ہوتا، جی ہمارے بوڑھے توبہ تب کرتے ہیں جب بالکل اب گناہ کے قابل ہی نہیں رہا تو توبہ کر رہا ہے بیچارہ، گناہ کے قابل ہی نہیں رہا تو توبہ کر رہا ہے۔ بھائی توبہ تب کرتا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، ہیں جی فرمایا کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، فرماتے ہیں اوے جوانی میں توبہ کر لے، یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، وہ یہی حکم دیتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو بگھیاڑ بھیڑیا جو ظالم ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، سارے کو جناب بیٹا سمجھتا ہے، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، کچھ نہیں ہوتا۔
جب دانت ہی نہ رہے تو گوشت کھانے سے توبہ کیسے کی بھائی بتائیں، ہے نا؟ جب دانت ہی نہیں رہے، دانت ہی ٹوٹ گئے سارے، تو کہیے میں نے گوشت کھانے سے توبہ کی ہوئی بھائی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو دانت ہی کون نہیں، تو توبہ کون سی؟ توبہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تو اس لیے جوانی میں ہی بندہ جو ہے نا وہ سیدھا ہو جائے، وقت ہے آج وقت ہے، آج ہی توبہ کر لی جائے، آج ہی بندہ جو ہے اپنے آپ کو حق کے کاموں میں مصروف کر دے، وگرنہ دوسرے تو مصروف کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو لگا دیں گے کام میں، مجھے بھی لگا دیں گے، آپ کو بھی لگا دیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اب میں نے کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ وما زادوہم غیر تطبیب سے، کہ کیا چیز جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے اور کیا چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے، کہ بندہ جو ہے اس کے دماغ پر پردہ پڑ جائے کہ وہ جو نقصان کر رہا ہے اس کو نہ نقصان کے نقصان ہونے کا پتہ چلے، اور نہ ہی اس کو نقصان کے ایسے وقت میں جا کر کے کہ اسے پتہ چلے کہ جناب آخر تک میں اندھا ہی رہوں گا، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نقصان کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور دگنا تگنا کئی گنا زیادہ عذاب تب بڑھ جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کا نقصان کھولتا ہے اور اس کے پاس اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس کے ازالے کی صورت کو نہیں ہوتی، تب اس پر نقصان کھلے کہ میں نے یہ نقصان کیا ہے۔ اس دھوکے میں مبتلا صرف وہ مشرک نہیں تھے، آج کے مسلمان بھی ہیں۔ یہ جو پوری آیت مبارکہ ہے یہ صرف ان کو نہیں جھنجھوڑ رہی، ہمیں بھی جھنجھوڑ رہی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے، جی مشرکوں کے بارے میں بات ہوئی تھی، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ دھوکے میں مبتلا تھے، دھوکے میں مبتلا تم بھی ہو۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں، گناہ تو ہے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتا ہے بندے کو، گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتا ہے۔ جھوٹ ہے، جیسے جھوٹ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ رحمت کا دور ہو جاتا ہے، اس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ گھر میں کوئی بندہ جنبی پڑا رہے، اس پر غسل فرض ہو، غسل نہ کرے، پڑا رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جس گھر میں بوڑھے کی عزت نہ ہو، بزرگ کی عزت نہ ہو، وہاں سے رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے منہ موڑ لیتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ جہاں بچوں پر شفقت نہ ہو وہاں بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے بات۔ یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یہ ساری چیزیں ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ گناہ تو ہے ہی ہے جو بندے کو رب تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ نیکیاں بیان کرتا ہوں جو بندے کو رب تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتی ہیں، سمجھ آ رہا ہے نا؟ گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے جو بندے کو رب تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ کچھ مستحبات بھی بندے کو رب تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ مستحب عمل رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کب دور کرے گا؟ جب بندہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ کر مستحب میں جتا رہے، رب کے فرائض کو چھوڑ کر کے مستحب میں مصروف ہو جائے، ایسے بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یعنی کہ فرائض کو چھوڑ کر نفل پڑھتا رہے، فرائض کو چھوڑ کر نفل پڑھتا رہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فرائض کو چھوڑ کر کے سے مستحب عمل کرتا رہے، بندے کو رب تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے یہ چیز۔ مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، لیکن مستحب پہ عمل ہر بار وہ 11ویں کرتا رہے، تو رب تعالیٰ کے فرض کو چھوڑ کر کے مستحب کو اپنانا بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو دور کر دے گا۔ یہ ذہن میں رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب فرض کو چھوڑنے کا گناہ الگ ہے، مستحب کو اپنانے کا ثواب الگ ہے، نہ۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، تفسیر کبیر کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، امام فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مسجد کی انتظامی میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ مسجد میں چندہ نہیں دے سکتا بندہ، کیونکہ رب تعالیٰ کے فرض سے وہ دور ہو چکا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کیوں؟ جاؤ رکھو اپنے پاس، تم نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ تو یہ چیز جو ہے کہ رب تعالیٰ کے فرض کو چھوڑ کر کے، جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ صبح کی عشاء کی نماز میں کتنے لوگ تھے اور فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ دیکھیں یہیں پہ محفل رکھ دی جائے باہر، رات کو ساری رات نعت خوان لگے رہیں، پوری گلی بھری ہوئے گی لوگوں سے، بھر جائے گی، لوگوں سے نہیں بھرے گی، اور صبح کی نماز میں پھر یہی بیچارے چار
میں اور آپ لوگوں کے، وہ سارے کے سارے غیب مستحب میں شامل ہیں، رب کے فرض میں شامل نہیں ہیں، تو بتائیں اب ان کا مستحب کیسے قبول ہوگا؟ تو ایسے مستحبات جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کا سبب بنتے ہیں، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اگر وہ بندہ رب تعالیٰ کے فرض کا تارک ہے، ساری رات نعت خانوں کے سامنے ناچتا رہا، فجر کا وقت ہوا، وہ جناب غائب، مسجد سے غائب، نعت خان بھی غائب، نعت سننے والا بھی غائب، قائل بھی غائب، سامع بھی غائب، قوال بھی غائب، سامع بھی غائب، سارے غائب، کوئی بھی نہیں دکھ رہا مسجد میں۔ تو بتائیں ایسی پھر جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے نا وہ فرض نماز پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، فرض کا وقت ہے تو غائب ہو جائے مسجد سے، تو بتائیں وہ اس کے نفل جو ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کا سبب بنیں گے؟ اس کے لیے کبھی بھی نہیں، اس کے نفل رب تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کا سبب نہیں بنیں گے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ ایک مسئلہ ہو گیا، اس پہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، یہ میں نے صرف چند مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری چیز جو بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے وہ نیکی بندہ کر رہا ہے اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر رہی ہے اس کو۔ کیسے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی فرمائی، سنیے ذرا غور سے اس بات کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ موسیٰ ان ظالموں کو کہہ دے میرا ذکر بند کر دیں، سنیں ذرا غور سے، ان ظالموں کو کہہ دے میرا ذکر بند کر دیں۔ کیوں؟ ظلم کے ساتھ ساتھ جب یہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میرا وعدہ ہے جو مجھے یاد کرے میں اسے یاد کرتا ہوں، تو بندہ یاد کرتا ہے میرا نام لے کر، میں یاد کرتا ہوں اپنی رحمت بھیج کر۔ جب یہ ظالم میرا ذکر کرتے ہیں تو پھر ان پر میں بجائے رحمت کے لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ یاد تو میں نے بھی کرنا ہے ان کو، پھر میں یاد ان کو یوں کرتا ہوں کہ یہ جناب میرا نام لیتے ہیں، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ان کو منع کر دے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرا عذاب ان پر نہ بڑھے، اگر یہ چاہتے ہیں میری لعنت ان پر نہ پڑے، تو پھر میرا نام ہی نہ لیا کریں، جائیں دفع ہو جائیں۔ بتائیں ظالم ظلم چھوڑ کر آئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کی مخلوق کو ستا کر کے، رب کی مخلوق کو پریشان کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، کون سا ذکر کر رہا ہے وہ بتائیں؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ رب تعالیٰ کا ذکر ہے اور لعنت کا سبب بن رہا ہے بھائی، ہے رب کا ذکر کر، رب کو یاد رہا ہے، لیکن اس کے لیے لعنت کا سبب بن رہا ہے۔ لعنت کا مطلب رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری ہوتی ہے، البعد من رحمت اللہ، یہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری۔ سمجھ رہے ہیں نا بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا ان کو منع کر دو، میرا ذکر نہ کریں اگر چاہتے ہیں کہ میری لعنت ان پر نہ پڑے، ہاں جی، تاکہ یہ دنیا میں جیسے باقی لوگ کھا پی رہے ہیں اسی طرح یہ بھی کھاتے پیتے رہے ہیں، قیامت میں جائیں گے پھر پکڑے جائیں گے، آپ خود ہی جو ہوگا پھر سو ہوگا، پھر دیکھا جائے گا قیامت والے دن۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لعنت نہ پڑے تو پھر میرا ذکر بند کر دیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ ظالم بندہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی، ہاں پتہ کیا کہتے ہیں، کوئی بندہ ظالم ہو اس کے بارے میں کہا جائے تو وہ تو بڑا ظالم ہے بھائی، کہتے ہیں نہیں جی میں نے اس کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو فلاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری مثال میں حدیث پاک سے دوں گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، میں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ سن رہے ہیں؟ لعنت بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن ان کو پکڑ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، چل 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 واپس، تیرا کام ہی نہیں ہے رب کی بارگاہ کے قریب ہونا۔ لعنت کا مطلب رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری ہے، یہی میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ حضور فرماتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، نکل یہاں سے، تو تیرا منہ ایسا نہیں ہے کہ تو قرآن پڑھے۔ سننے والے کو بھی ظاہری باتیں منع کریں گے، تو تیرے کان ایسے نہیں ہے کہ تو سنے قرآن کو، نکل جا یہاں سے، دور ہو جا تو یہاں سے۔ شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قرآن سیدھا نہیں پڑھتے، قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں،
قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ قرآن حضور سے سیکھتے تھے۔ کیسے سیکھتے تھے؟ اس کے لہجے بھی حضور سے سیکھتے تھے، اس کی قرات، اس کی تلاوت میرے آقا علیہ السلام سے سیکھتے تھے، اس کے معانی سارا حضور سے سیکھتے تھے، اور ایسے سیکھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی حضور سے، 12 سال میں آقا علیہ السلام سے سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ جب سورہ بقرہ ختم ہو گئی تو پھر پورا ایک اونٹ جو ہے اس کو نہر کیا، اس کا کھانا بنا کے پورے اہل مدینہ کو کھلایا، کھانا کھلایا اہل مدینہ کو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی آقا علیہ السلام سے۔ آج تو ہمارے ہاں سپیڈیں چل رہی ہیں، ہم بڑے خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے جی 6 مہینے میں قرآن ختم کر لیا، ہمارے نے جی 9 مہینے میں کر لیا، ہمارے نے 3 مہینے میں کر لیا، 90 دن میں قرآن پورا ختم کر لیا۔ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیں یہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا قرآن کریم، یہ تیسری سورت چل رہی ہے۔ پورے 1 سال میں، رات مجھے بتا رہے تھے کہ عزیز پورے 1 سال میں ہم نے صرف 3 سورتیں پڑھی ہیں۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 3 سورتیں، ابھی بھی تیسری ختم نہیں ہوئی، حساب لگائے۔ تو ہم قرآن پاک ختم پہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ سیدھا پڑھا ہے یہ کوئی پتہ نہیں، صحیح پڑھا ہے یہ کوئی پتہ نہیں، بس پڑھ لیا جی۔ خوشی اس بات کی کہ قرآن ختم ہو گیا، بس وقت کتنا قرآن پڑھنے کے لیے؟ 10 منٹ بچے کے پاس، آپ مولوی صاحب آئیں جناب ہاتھ لگائیں اور چلے جائیں، بس چھٹی۔ کون سا قرآن پڑھا ہے بھائی آپ نے؟ بچہ آیا جناب ایسے مسجد میں داخل ہوا، پیچھے سے آ گئے، بھیجو جی بچے کو، پڑھ لیا نا اتنا کافی ہے جی، اس کو زیادہ نہ پڑھ جائے کہیں قرآن۔ تو میں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، ایک تو وہ لوگ ہو گئے جو قرآن صحیح نہیں پڑھتے، ان پر قرآن لعنت کرتا ہے، قرآن ان کو پکڑ کے رب تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، چل نکل یہاں سے، تم تیرا کام ہی نہیں ہے یہاں آنا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو قرآن تو پڑھے لیکن قرآن کی نہ مانے، قرآن کا حکم ہی نہ مانے، قرآن کے مطابق اس کا عمل ہی نہ ہو، تو میں قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے، قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یار، ایک تو یہ کام ہو گیا نا، کچھ چیزیں وہ ہیں جو عادتیں ہیں بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتی ہیں، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، کچھ گناہ ہیں، جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، یہ چیزیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہیں بندے کو۔ ہاں جی، اور پھر کچھ نیکیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، رب تعالیٰ کا فرض چھوڑ کر کے مستحب میں مصروف ہو رہا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور، گناہ کے ہوتے ہوئے جناب نیکی کر رہا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدعات میں پھنسا ہوا ہے، رب کے فرائض کو چھوڑ کر کے، رب کے فرائض کو چھوڑ کر کے بدعات میں کھڑا ہوا ہے، مستحبات ترک کر دیے، فرائض ترک کر دیے، سنن ترک کر دی، واجبات ترک کر دی، بدعات میں پھنسا ہوا ہے، اور بدعات کو ہی نیکی سمجھ رہا ہے، اسی کو رب کا دین سمجھ رہا ہے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، پتہ اسے تب چلے گا کہ یہ تو کسی کھاتے کا ہی نہیں ہے۔ قیامت کا جب دن آئے گا، اس کی پوٹلی جب کھلے گی نا نیکیوں والی، نام اعمال جب کھلے گا دفتر اس کا، تو اس کے پھر میزان پر رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مزارات پر آپ چلے جائیں، کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں تک دھمال ڈال رہی ہیں بغیر دوپٹے کے، عورتیں دھمال ڈال رہی ہیں۔ جن عورتوں کے لیے شرعی مسئلہ یہ تھا کہ وہ مزاروں پر جائیں ہی نہ، وہ عورتیں دھمال ڈال رہی ہیں، اور وہ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عبادت سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک پیر تھا آپ کا یہاں لاہور میں، نوری بوری سرکار، وہ کہتا تھا کہ چاہے سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ مولا علی کی دھمال ڈالے، مولا علی کی جو دھمال نہیں ڈالتا اس پر لعنت ہو۔ وہ پھر عورتیں اور مرد سارے اکٹھے دھمال ڈالتے تھے، یہی ان کے نزدیک عبادت ہے، اسی کو عبادت سمجھا ہوا ہے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا ان کو، جب ان کا یہ اس کو عبادت سمجھ کے جمع کر رہے تھے، نیکیاں سمجھ رہے تھے، نیکیاں جمع کر رہے تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو وہ سارے کا سارا نقصان ہوگا ان کے، اور نقصان بھی ان پر تب یہاں ہوگا جب نقصان کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور ان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔